بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کی ویڈیو سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو محبت اور عقیدت سے دیکھیے گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جناب فاطمہ الزہرا دین و دنیا کے شہنشاہ کے بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ ملکۃ العرب کی طرف سے ملے ہوئے تمام زیورات آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی خشک کھال تھی جس پر آپ دن میں اونٹ کو چارہ ڈالتی تھی اور رات کو وہی کھال آپ سونے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اس کے باوجود آپ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑی رہتی۔ کبھی کبھی ایک ہی سجدے میں فجر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنی سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنے پورے قبیلے میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری کیا حاجت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسی ہی میرے پورے گھر کی حالت ہے۔ اگر مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کون ہے جو اس شخص کو ناکہ دے؟ میں اس کے لیے بہشت کے ناکہ کا ضامن ہوتا ہوں۔ سعد بن عبادہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا ناکہ سرخ و سفید رنگ کا لا کر اس شخص کو دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس عرابی کو تاج پہنائے؟ جناب امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا امامہ اتار کر اس کے ساتھ پر باندھ دیا۔ پھر پیغمبر خدا نے فرمایا، کون ہے جو اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرے؟ یہ سن کر جناب سلمان فارسی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جناب سلمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیں، میں اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ جناب سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس دروازے پر لے گئے جس دروازے سے آج تک کوئی بھی بھوکا نہیں رہا، جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر جناب فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے اور دروازے پر دق الباب کیا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ جناب سلمان فارسی نے کہا، شہزادی میں ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا نے کہا، چچا سلمان، کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، شہزادی، ایک مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے بھوکا لوٹ گیا
تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نبی خدا کی بارگاہ سے بھوکا لوٹا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ شہزادی، آج اس مہمان کے سامنے چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب سیدہ نے نہایت دقت تمیز لہجے میں فرمایا، چچا سلمان، گھر میں تو کچھ نہیں، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ سائل خالی ہاتھ واپس جائے، لہٰذا اے چچا سلمان، میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جا اور اس کے بدلے اس سے گندم اور کھجوریں لے آؤ تاکہ میں سائل کے طعام کا انتظام کر سکوں۔ جناب سلمان فارسی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جناب سلمان چادر کے بدلے کھجوریں اور گندم لے کے آئے۔ جناب سیدہ نے چکی میں گندم کو پیسا، روٹیاں تیار کر کے جناب سلمان کے حوالے کر دیں۔ جناب سلمان نے عرض کی، بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ روٹیاں رکھ لیں۔ مخدومہ کونین نے فرمایا، ہم جو خدا کی راہ میں دے دیں اس میں سے خود کچھ نہیں رکھتے۔ ادھر شمعون نے جناب سیدہ کی چادر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اپنے کمرے میں تہہ کر کے رکھ لی اور دونوں میاں بیوی سو گئے۔ اچانک رات کو شمعون کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اس کا تمام گھر نورانی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ جلدی سے اس نے بیوی کو جگایا اور پوچھا کہ یہ دیکھو، یہ روشنی کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ جب دونوں اس کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ یہ نور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی چادر سے پھوٹ رہا ہے اور اس کی شعاعیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جس نبی کی بیٹی اتنی صاحب عزت و جلال ہے اور بزرگ و محترم ہے، وہ نبی کتنا سچا ہوگا، کتنا صاحب کمال ہوگا۔ لہٰذا وہ اس پرانی اور پیوند شدہ چادر کے نور کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ رسول بہت عظمت والا ہے، لہٰذا ہم صبح جا کر حضور کی خدمت میں اسلام قبول کریں گے۔